بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان کی عوام ایک بات تو بہت اچھے سے جانتی ہے کہ پاکستان کو FATF یعنی فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی طرف سے گرے لسٹ میں شامل کر دیا گیا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ پاکستان کو گرے لسٹ میں ہونے کے کیا نقصانات ہیں، FATF کا ادارہ کیا کام کرتا ہے، اور مزید پاکستان کی کارکردگی پر بھی بات کی جائے گی۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں FATF کے بارے میں۔ یہ ادارہ 1979 میں دنیا کے 7 بڑے ممالک جو کہ ترقی یافتہ تھے ان کے ایک اجلاس کے دوران قیام میں آیا۔ سب سے پہلے اس ادارے کا کام صرف منی لانڈرنگ کی روک تھام تھا، لیکن امریکہ میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملہ ہونے کے بعد اکتوبر 2001 میں اس ادارے کو دہشت گردوں کو فائنینسنگ کرنے والے ملک کو پکڑنے کا بھی کام دے دیا گیا۔ اب ہم بات کرتے ہیں FATF اور پاکستان کی تاریخ کے بارے میں۔ اکتوبر 2018 میں پاکستان کو گرے لسٹ میں شامل کر دیا گیا، اور اکتوبر 2018 میں پاکستان کو گرے لسٹ میں شامل کرنے کی وجہ اس ادارے نے پاکستان کی طرف سے دہشت گردوں کو مالی معاونت بتایا۔ اس سے پاکستان کو کیا نقصانات ہوئے اور پاکستان کو کیا فائدہ ہوا؟ گرے لسٹ میں شامل ہونے کے بعد پاکستان نے دہشت گردوں کو گرفتار کرنا اور ان کے ٹھکانوں پر حملہ کرنا بھی شروع کر دیا۔ اس معاملے میں ایک پیش رفت ہوئی جب جماعت الدعوہ کے سربراہ حافظ سعید صاحب کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ ان کو جولائی 2019 میں گرفتار کیا گیا اور پھر دسمبر تک ان پر فرد جرم بھی عائد کر دی گئی۔ اب اسی سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ گرے لسٹ ہے کیا اور اس میں رہنے کے کیا نقصانات ہیں؟ عام زبان میں FATF کی طرف سے 3 لسٹیں بنائی گئیں: وائٹ لسٹ، گرے لسٹ اور بلیک لسٹ، جبکہ پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھا گیا۔ گرے لسٹ میں وہ ممالک شامل ہوتے ہیں جہاں منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کو فائنینسنگ کرنے کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ایسی صورتحال میں وہ ملک FATF کے ساتھ مل کر کام کرنے اور اپنے ملک سے اس دہشت گردی کی فائنینسنگ کو ختم کرنے کا عہد کرتا ہے۔ اس عہد پر ہونے والی پیش رفت کا APG یعنی ایشین پیسیفک گروپ جائزہ لیتا ہے، اور تب تک جائزہ لیتا ہے جب تک وہ مطمئن نہ ہو جائے کہ کوئی بھی ملک منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کے خلاف کام کرنے میں سنجیدہ ہے۔ اس وقت دنیا کے 18 ممالک گرے لسٹ میں شامل ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ 2 ممالک بلیک لسٹ میں بھی شامل ہیں۔ بلیک لسٹ میں شامل ایران اور شمالی کوریا ہیں۔ شمالی کوریا اور ایران کو بلیک لسٹ میں ہونے کے کیا نقصانات ہیں؟ ایران اور شمالی کوریا کو بلیک لسٹ میں ہونے کے نقصانات یہ ہیں کہ ان کو کسی بھی وقت پابندیوں کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے، ان کی مالی امداد بند کی جا سکتی ہے، ان کے ساتھ سرمایہ کاری کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے کچھ حکومتی ترجمان بتاتے ہیں کہ اگر پاکستان گرے لسٹ سے نہ نکلا تو اس کا نقصان کیا ہوگا۔ سرمایہ کار پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے سے منع کر دیں گے، پاکستان کو قرض لینے اور دینے میں بہت ساری دشواریاں پیش آئیں گی، اسی کے ساتھ ساتھ پاکستان کی معیشت پر بہت زیادہ اثر پڑے گا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی ملک آپ کے ملک کے ساتھ سرمایہ کاری کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو وہ سود کی شرح اتنی زیادہ بڑھا لیتا ہے کہ آپ کی معیشت پر بوجھ بن جاتا ہے۔ اس وقت پاکستان کا اس لسٹ سے نکلنا کیوں ضروری تھا؟ اس لسٹ میں پاکستان کو کیا نقصانات تھے؟ پاکستان کو اس لسٹ سے نکلنے کے لیے FATF کے 42 ارکان میں سے 12 ارکان کی حمایت چاہیے تھی۔ FATF کی طرف سے پاکستان کو 27 سفارشات بھی دی گئیں، جس میں سے ابھی تک پاکستان نے 21 سفارشات پر عمل کر لیا ہے اور باقی 6 سفارشات پر صرف 20% عمل ہوا ہے۔ دوسری طرف انڈیا اور ان کے اتحادی اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح پاکستان کو بلیک لسٹ میں شامل کر دیا جائے، لیکن پاکستان کے اتحادیوں کو اس بات پر یقین ہے کہ محدود وسائل ہونے کے باوجود بھی پاکستان دہشت گردی کے خلاف پوری کوششیں کر رہا ہے۔ اس معاملے پر APG نے جو رپورٹ دی وہ پاکستان کے بالکل مخالف تھی۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان کو بلیک لسٹ میں ڈال دیا جانا تھا، لیکن بفضل خدا پاکستان کو گرے لسٹ میں ڈالا گیا۔ ہم اس بات کی امید کر سکتے ہیں کہ اگلے سال جون 2021 تک پاکستان گرے لسٹ سے نکل کر بھی وائٹ لسٹ میں شامل ہو جائے گا۔ انٹل دا نیکسٹ ویڈیو، اللہ حافظ۔